بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نماز عید پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ عید کی نماز کیسے پڑھیں؟ نیت کیسے کریں گے؟ اس میں جو زائد تکبیرات کہی جاتی ہے ان تکبیرات کی ترتیب کیا ہے؟ کون سی تکبیر پر ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں؟ کون سی تکبیر پر ہاتھ نہیں باندھنے ہیں؟ امام کی اقتداء میں امام کے پیچھے جب ہم نماز عید ادا کر رہے ہیں تو ہم نے کیا پڑھنا ہے، کہاں پر خاموش رہنا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو آپ بآسانی عید کی نماز کا طریقہ سیکھ جائیں گے۔ اچھا، اس میں جو خاص طور پر زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں عید کی نماز میں، اس میں بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں، کیونکہ ایک سال کے بعد عید کی نماز ہم ادا کرتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کون سی تکبیر پر ہاتھ باندھنے ہیں، کون سی تکبیر پر ہاتھ نہیں باندھنے ہیں۔ واضح طور پر دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب تکبیرات کہتے ہیں تو لوگ بھول کر رکوع میں چلے جاتے ہیں یا آس پاس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کس طرح پڑھ رہا ہے، کس طرح تکبیرات کہی جا رہی ہے۔ تمام سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے ہیں کہ نہیں۔ سب سے پہلی بات، عید کی نماز جو ہے اس کے پڑھنے کے لیے نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت یہ بہت ضروری ہے، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نیت اگر درست نہیں کرتے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ نیت یہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ میں عید کی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، عید الفطر پڑھنے جا رہا ہوں، امام کے اقتداء میں عید کی نماز ادا کر رہا ہوں، یہ بھی ارادہ ہے، یہ اصل نیت ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ بہتر ہے۔ آپ کس طرح کی نیت کر سکتے ہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، پیچھے اس امام کی اقتداء کی نیت یہ آپ نے ضرور کرنی ہے۔ نیت آپ نے کر لی، نیت کرنے کے بعد امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ اچھا، عید کی نماز میں اقامت نہیں پڑھی جاتی ہے، یعنی آپ صفحے درست کرتے ہیں تو ڈائریکٹ نماز ہی شروع ہوتی ہے۔ اب امام صاحب جو ہے وہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر نماز شروع کریں گے۔ ہم نے بھی امام کی اقتداء میں، امام کی اقتداء کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اچھا، اس میں اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی امام صاحب نے ابھی تکبیر تحریمہ نہیں کہی اور بعض لوگ اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو اس طرح اگر آپ امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ آپ نے ابھی تکبیر تحریمہ نہیں کہی اور بعض لوگ اتنے جلد بازی کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو اس طرح اگر آپ امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ امام کی اقتداء میں، یعنی امام صاحب کی تکبیر تحریمہ پہلے مکمل ہو اور ہماری جو ہے اس کے بعد مکمل ہونی چاہیے۔ اب امام صاحب نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی، ہم نے بھی امام کے اقتداء میں تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دی، جیسا کہ اللہ اکبر۔ اب نماز شروع ہو گئی۔ اب ہم سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، امام صاحب بھی ثنا پڑھے گا اور مقتدی وہ بھی ثنا پڑھے گا، ہم بھی مکمل ثنا پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اگر ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں تو ہم خاموش ہو جائیں گے، امام صاحب کی تکبیر کا انتظار کریں گے، جیسا کہ امام صاحب تکبیر بلند کریں گے، ہم نے بھی امام کی اقتداء میں تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اچھا، اب تکبیرات کی ترتیب آپ سمجھ لیجئے۔ نماز شروع ہوئی، ثنا پڑھی، امام بھی ثنا پڑھے گا، مقتدی بھی ثنا پڑھے گا، اس کے بعد پھر تکبیر بلند کرے گا امام صاحب۔ ہم نے بھی امام کی اقتداء میں تکبیر بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے
ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اچھا، بلند آواز سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بلند آواز سے کہیں گے، اتنی آواز میں تکبیر کہیں کہ اگر آس پاس کوئی شور نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، پوچھا جائے تو بتاتے ہیں کہ دل ہی میں تکبیرات کہہ رہے تھے، تو اس طرح یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے تکبیر کہنی ہے، یعنی الفاظ ادا ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ ادا ہونے چاہیے۔ اب پہلی تکبیر ہم نے کہی ثنا پڑھنے کے بعد، امام کی اقتدا میں تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اب پھر امام صاحب دوسری تکبیر بلند کریں گے، ہم بھی امام کی اقتدا میں تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اب بھی ہاتھ چھوڑ دیے۔ اب جب تیسری تکبیر ثنا پڑھنے کے بعد جب تیسری تکبیر امام کہے گا تو اس میں ہم نے ہاتھ نہیں چھوڑنے ہیں، بلکہ امام کی اقتدا کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب امام صاحب وہ قرات کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد پھر کوئی سورت کی تلاوت کریں گے، قرات کریں گے۔ قرات کرنے کے بعد امام صاحب وہ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، ہم نے بھی امام کی اقتدا میں تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے جس طرح نارمل پڑھتے ہیں، نماز میں رکوع کی تسبیح پڑھی، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ہم نے کہنا ہے، ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد پھر امام صاحب سجدے میں جائیں گے، ہم بھی امام کی اقتدا میں دونوں سجدے کریں گے۔ سجدے کمپلیٹ کرنے کے بعد دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو ہم بھی امام کی اقتدا میں تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں پہنچ گئے۔ اب ہم یہاں پر کچھ نہیں پڑھیں گے، بلکہ امام صاحب اب سب سے پہلے قرات کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد پھر کوئی دوسری سورت ملائیں گے۔ قرات یعنی سورہ فاتحہ اور قرات کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر تکبیرات کہی جائیں گی۔ اچھا، اب جب قرات مکمل ہوئی تو امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر تکبیر بلند کریں گے، ہم نے بھی امام کی اقتدا میں تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اب 3 تکبیریں، دوسری رکعت میں قرات کے بعد ہاتھ اٹھائے، پہلی تکبیر ہاتھ چھوڑ دیے، دوسری تکبیر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیے، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے۔ اب پھر چوتھی مرتبہ امام صاحب تکبیر کہیں گے، قرات کرنے کے بعد دوسری رکعت میں قیام کرنے کے بعد 3 مرتبہ جو تکبیرات بلند ہوں گے اس میں ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ چوتھی مرتبہ جو تکبیر کہی جائے گی وہ رکوع کے لیے تکبیر ہوگی۔ اب ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں، بلکہ اللہ اکبر جیسے ہی امام صاحب چوتھی تکبیر بلند کرے گا وہ رکوع میں چلا جائے گا، ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کی اقتدا میں رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس میں ہم نے ایسا نہیں ہے کہ ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے، رکوع کے لیے وہ تکبیر ہے تو ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ امام صاحب بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، دونوں سجدے ادا ہوں گے۔ اس کے بعد پھر قعدہ میں بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعائیں پڑھ کر امام صاحب جب سلام پھیریں گے ہم بھی امام کی اقتدا میں دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ عید کی نماز ہماری مکمل ہو چکی۔ اچھا، اس میں بالکل آسان کر دیتا ہوں، تکبیرات کے بارے میں دیکھیں۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 تکبیر کہی جائیں گی، یعنی ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیر کہیں گے، تو ہم نے 2 تکبیر پر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری تکبیر کہہ کر قرات کرنی ہے۔ تو اب ہم نے ہاتھ چھوڑنے نہیں ہیں، یعنی پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد 2 مرتبہ تو ہم ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر پر ہم نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ یہ پہلی 3 تکبیر ہو گئی۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت میں آئیں گے تو سب سے پہلے امام قرات کریں گے، اس کے بعد پھر 3 تکبیر کہی جائیں گی۔ اچھا، اس میں ہم نے تینوں تکبیروں پر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں،
اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اب چوتھی تکبیر اللہ اکبر، اب نہ ہاتھ اٹھائیں گے نہ بہن دیں گے۔ جیسے ہی کھڑے تھے اللہ اکبر، چوتھی تکبیر ہوئی تو ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ رکوع کے لیے تکبیر ہے۔ یہ عید کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ خطبہ پڑھنے کے بعد، خطبہ سننے کے بعد پھر ہم دعا کریں گے، اور دعا یہ ضروری ہے، دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر جس طرح باقی عید ملن ہوتی ہے وہ ہوگی انشاءاللہ عزوجل۔ اس طریقے سے ہم عید کی نماز ادا کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔